آپ کے اس لطیف پور میں علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اس لیے آپ اپنے گھروں سے چلیں, اپنی بیٹھکوں سے اٹھیں, اپنی دکانوں سے نکلیں اور یہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں کو سنیں, کیونکہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. علماء کرام انبیاء کے وارث, جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء هم ورثة الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ علماء کرام کی زیارت سے محروم ہو جائیں. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں, آپ سب ماشاءاللہ مولانا صاحب نے اور پردے کے ساتھ انتظام کیا ہے ماشاءاللہ. ہمیں اپنی بات کو زیادہ بولنے دیتے ہوئے ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے, ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی دینی علمی اسلامی مجلس کا افتتاح کرتے تھے, وہ کسی دینی جلسے کا آغاز کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب مقدس سے کیا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے شیطان کو شیطانیت میں کمی آئی, جہالت و شرارت اس دنیا کے اندر سے ختم ہو گئی. قرآن آیتوں عیاشی, عیش کوشی, قمار بازی, تلفی, شراب نوشی, بیماریوں کا صحیح علاج آیا. قرآن آیا تو ہمیں نماز کا تحفہ ملا, قرآن آیا تو ہمیں روزے میسر ہوئے, قرآن آیا تو ہمیں زکات کی فرضیت معلوم ہوئی, قرآن آیا تو ہمیں حج جیسی مقدس و معزز چیز عطا ہوئی, قرآن آیا تو اس دنیا کے اندر سے شیطان کی شیطانیت ختم ہو گئی, قرآن آیا تو ہمیں جہالت و ضلالت سے نکلنے کا راستہ ملا. اس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں ھدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. میں اسی بات کو اگر یہی رکھوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلوں, لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے, وقت اتنا نہیں ہے. میں اس قرآن سے معلوم کرتا ہوں یہ قرآن تو کیوں آیا, یہ قرآن تو کس کی طرف سے نازل ہوا, یہ قرآن تو اس دنیا کے اندر کیوں آیا, یہ قرآن تجھے کون لایا. قرآن کہتا ہے یہ قرآن تو کہاں رہا, قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ. یہ قرآن تو کس پر نازل ہوا, قرآن کہتا ہے نزل علی محمد. یہ قرآن تجھے کون لایا, قرآن کہتا ہے نزل به الروح الامین. یہ قرآن تو کس کی طرف سے نازل ہوا, قرآن کون پڑھتا ہے تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن تو کیوں آیا, قرآن کہتا ہے ہدی و شفاء و رحمت للمؤمنین. اسی کو سید طفیل احمد مدنی یہ کہتے ہیں بتاؤ میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں, بتاؤ میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں, ہدایت کا سلسلہ دے گئے ہیں. کلام الہی کی صورت میں ہم کو, کلام الہی کی صورت میں ہم کو نسخہ کیمیا دے گئے ہیں. اور ایک شاعر یہ کہتا ہے پیا وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں, پیا وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں, جو کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے قرآن اترا ہے ہم نہیں پڑھتے, ہمارے لیے قرآن اترا ہے ہم نہیں پڑھتے, پرندے روز قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. تو میں اسی کی تلاوت کے لیے مدعو کر رہا ہوں میرے حبیب عزیز قاری محمد معروف قاسمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر کے ساتھ کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں, سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں, اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. نیز یہ بھی عرض کر دوں قرآن کی تلاوت ہے خاموش ہو دیوانے, قرآن کی تلاوت ہے خاموش ہو دیوانے. برسیں گے یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے, موصوف برسے مائی.